گزشتہ کئی جمعوں سے موت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت سب سے زیادہ یقینی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت سے زیادہ یقین کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو اللہ پر بھی اتنا یقین نہیں رکھتے، بہت سے مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے، لیکن اللہ کو نہ ماننے والے لوگ بھی موت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر موت کے کئی نام آئے ہیں۔ یقین بھی موت کا ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یقین ہی کہہ دیا، اور اس سے مراد موت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہاں پر موت نہیں کہا اللہ نے بلکہ یقین کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، بدعملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ یقین یعنی موت ہمیں آ گئی۔ ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یقین استعمال کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فکر آخرت سے کبھی غافل نہیں کیا۔ کبھی کبھی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہیں، کچی زمین پر لیٹے ہیں، آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ فرماتے تھے نہیں، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، ہم تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر چل دیا۔ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، جس نرم گرم بستروں کی بات تم کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے اس دنیا میں متعین کیا ہے، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر ہے۔ آخرت کو کبھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہمیں اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کڑیاں جوڑنا پڑتی ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کو دوبارہ پیش کر کے ٹائم پاس کیا جائے، کڑیاں جوڑنا پڑتی ہیں، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ایک ربط تو جوڑا جاتا ہے، روح کیسے نکلتی ہے میں نے بتایا تھا۔ آدمی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکلتے ہوئے تمہارے نرخرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنا قریب ہم تمہارے ہوں گے کوئی دوسرا نہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں پائیں گی. تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو. روح نرخرے تک پہنچ گئی، تم دیکھ رہے ہو کہ روح نکل رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. تمہارے رشتہ دار جو چارپائی کے پاس بیٹھے ہیں وہ بھی تم سے دور ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے دور ہیں، تمہارے بیٹے تم سے دور ہیں، تمہاری اولاد بھی پھر بھی تم سے دور ہے. ہم تو اس وقت تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہیں. اس وقت جب روح نکلتی ہے اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم بہت طاقتور ہو، اگر تم بہت پاورفل ہو، اگر تم سرمایہ دار ہو، اگر تم چودھری ہو، اگر تمہاری حیثیت تمہارے معاشرے اور سماج میں بہت زیادہ ہے، تم بہت پیسے والے ہو، بہت دولت مند ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح تمہاری نکل رہی ہے اس روح کو تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اس روح کو پیسہ دے کے اپنی حیثیت دکھا کر تم اس روح کو اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ تم نہیں لے سکتے اس لیے کہ تمہاری حیثیت تمہارے سماج میں ایک وقت تک تھی، آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تمہارا پاور تمہارے سماج میں ایک وقت تک تھا، آج تمہارا کوئی پاور نہیں. اگر تم طاقتور ہو، اگر تم پاورفل ہو تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ پورے دیش پر حکومت کرنے والی شخصیتیں بھی ایمس میں بھرتی رہتی ہیں، ڈاکٹروں کی محتاج ہو جاتی ہیں. پوری ورلڈ، پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہونے لگتی ہیں اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق. دیکھ رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پر نظریں ڈال کر دیکھو، پتہ چل جائے گا. یہی ایسا موقع ہے جس موقع کی طرف اللہ نے یاد دلایا. اگر پاورفل ہو، طاقتور ہو، سب پر تمہاری چلتی ہے تو اپنے اوپر چلا کر دکھا دو، اس روح کو اپنے اندر لوٹا کے دکھا دو. تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے امام کائنات نے فرمایا جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں پر، اس کے ماں باپ پر، اس کی اولاد پر ایک مصیبت گزرتی ہے پہاڑ کی طرح، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے اس مصیبت میں اسی وقت صبر کرنا ہے. اسی لیے جو دعا سکھلائی اس دعا کو ہمیں سب کو یاد کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مختصر ہے، شارٹ ہے. اس کے آگے ایک جملہ اور بتایا اللہ کے رسول نے، یہ بھی دعا پڑھ لیا کریے آپ، بخاری کی روایت. جب تمہیں کسی کی موت کی خبر ملے یا کوئی مصیبت کی خبر تمہیں ملے تو اس وقت یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی منہا خیرا. بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بس یہ تو سب کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک جملہ تھوڑا سا اور، واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے. واخلف لی خیرا منہا، اور جو میں نے کھویا ہے تو مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما، جو میں نے کھویا ہے تو مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو لوگوں کو سکھلا رہے ہیں. حضرت ابو سلمہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب غور سے دیکھیے اس دعا کا کتنا اثر پڑتا ہے. لوگ معمولی سمجھتے ہیں دعا کا کتنا اثر پڑتا ہے. حضرت ابو سلمہ نبی اکرم کی اس پیاری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے نبی یہ دعا سکھلا رہے ہیں. لوگوں جب تمہیں کوئی مصیبت کی خبر ملے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
یہ دعا سیکھ لیے یاد کر کے جب گھر پہ آتے ہیں تو اپنی بیوی ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ آج ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک محفل میں یہ دعا یاد کرائی ہے، ہم سب نے یہ دعا سیکھ لی ہے، تم بھی یہ دعا یاد کر لو۔ کتنے اچھے لوگ تھے، نبی اکرم کی محفل میں جو سنتے تھے وہ گھر آ کر اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دیتے تھے، سکھاتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا یہ تو بڑی اچھی دعا ہے، انہوں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ آگے کا واقعہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ ہی کا انتقال ہو گیا۔ وہ خبر جب مجھے ملی کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور جب ان کی جسد خاکی کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی خبر سنی اور ان کو دیکھا تو میں نے یہی دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر دے، اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر کو دفن کر دیا گیا، لیکن میں سوچتی رہی، اس کا ترجمہ غور کرتی رہی تو میں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ابو سلمہ تو میرے لیے سب کچھ تھے، ابو سلمہ نے مجھے جو پیار دیا اور گھر کے کاموں میں جو میری مدد کی، ایسا مجھے کہاں ملے گا، ایسا مجھے کون مل سکتا ہے؟ لیکن میں ابھی عدت کے دن پورے کر رہی تھی، جب میں عدت کے دن پورے کر چکی اور میری عدت کے دن ختم ہو گئے تو ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے میرے دروازے کو دستک دی، پوچھا میں نے کون؟ کہا اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گھر کے اندر تھی، میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، بکری کا چمڑا، حلال جانور کا چمڑا، وہ نیم کے ببول کے پانی میں گرم کر کے اور اس کو دباغت دیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے، ہم لوگ تو قربانی کے جانوروں کی کھالوں تک کی حفاظت نہیں کر پاتے، نہیں بک رہی ہیں تو چلو قبرستان میں گڑوا دیں۔ بہت آسان ہے ہم لوگوں کے لیے سب کچھ۔ وہ ایک چمڑا بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی کام میں لاتی تھی، اور یہ وہاں کے مرد نہیں، عورتیں یہ کام کرتی تھیں۔ میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، جیسے ہی میں نے سنا اللہ کے نبی آئے، میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو دھویا اور محمد رسول اللہ کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی گھر میں آئے، میرے پاس اس وقت نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی لمبا چوڑا ساز و سامان تھا کہ جہاں بٹھا سکیں، ایک چمڑے کا تکیہ تھا۔ میں نے وہی تکیہ جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا اور آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی شادی کا پیغام دیا۔ اے ام سلمہ، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اگر تمہاری مرضی ہو تو شوق سے تم نکاح کر سکتی ہو مجھ سے۔ بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص ڈائریکٹ بھی کسی کو پیغام دے سکتا ہے، لیکن ایک ہی بار، اور اس کی اجازت بھی طلب کر سکتا ہے۔ اگر ہاں ہے تو پھر آگے کا رشتہ طے ہو، پھر ماں باپ بات کریں، پھر آگے کے مرحلے طے ہوں۔ یہ ہمیں یہ بخاری کی روایت ہمیں بتلا رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بات بہت غور سے سنی، اور جب وہ خاموش ہو گئے اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگے تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ایسی کون سی بد نصیب عورت ہوگی جس کو آپ پیغام نکاح دیں اور وہ آپ کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دے، وہ اس کو قبول نہ کرے؟ لیکن میرے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں، میری کچھ پریشانیاں ہیں، اگر آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو بتائیے۔ کہا کیا؟ آپ بھی اپنی بات رکھو سامنے۔ کہا اللہ کے رسول، پہلی چیز تو میرے اندر یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، میں بہت غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہر ایک عورت کی فطرت ہوتی ہے، آج بھی ہمارے اس زمانے میں موجود ہے۔ میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کی پہلے سے بیویاں موجود ہیں، اور میں آپ سے نکاح کر لوں، اور اللہ نہ کرے اگر سوکنوں کو میں برداشت نہ کر پائی غیرت میری اور مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی
تو جانے انجانے میں اپنے اوپر عذاب مول نہیں لے سکتی. میں نہیں چاہتی کہ اللہ مجھے اس پر عذاب دے. میری دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. ایک شوہر کو اپنی بیوی سے جس چیز کی خواہش و تمنا ہوتی ہے شاید میں اس حد تک آپ کی خواہش اور تمناؤں کو پورا نہ کر سکوں کیونکہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. دوسری پرابلم. اور تیسری پرابلم یہ ہے میرے ساتھ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابو سلمہ چھوڑ کر گئے ہیں. ان کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے. اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان بچوں کو کون پالے؟ نبی اکرم نے ان تینوں پریشانیوں کا جو حل بتایا ہے وہ بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ آئے ام سلمہ، تمہاری پہلی پریشانی یہ ہے کہ تم غیرت مند ہو، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ چیز میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے گا، سوکنوں سے تمہیں محبت ہو جائے گی. دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ شادی کی عمر کو تم کراس کر چکی ہو. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، جس عمر میں تم داخل ہو اسی عمر کے اندر میں بھی داخل ہو چکا ہوں. ہماری اور آپ کی عمر ایک ہی جیسی ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور تیسرا مسئلہ جو آپ کے بچے ہیں، جب نکاح ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے اور میں ان کی کفالت کروں گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد میرا نکاح جناب محمد رسول اللہ سے ہو گیا. اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہوتا اور جب کوئی یہ دعا پڑھتا تو اس دعا پر مجھے مزید یقین ہو جاتا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی منہا واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ واخلف لی منہا خیرا، کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. میرے لیے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بدل اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا. ہم ان دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں. ہنسی اور ٹھٹھوں کا حال تو یہ ہے کہ میت کو دفناتے وقت بھی ہماری قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہنسیاں ختم نہیں ہوتی، جو کہ مقام عبرت ہے، جہاں ہمیں عبرت سیکھنا چاحیے. ہم وہیں پر بیٹھے ہیں، ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، 5 منٹ باقی ہیں، لیکن ادھر بیٹھ کر بھی ہمارے ہنسی اور ٹھٹے ختم نہیں ہوتے. اس حد تک اللہ کا خوف، موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ہماری ایمان کی کمی یا قلت ایمانی کی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں جا کر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہ کر سکیں اور ادھر بھی ہمیں ہنسی یاد آتی ہو اور ہمیں گل چھرے اڑانے کی نوبت آتی ہو. میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے مقام کو سمجھیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک کمزور ہو چکا ہے. ایک جنازہ آنے میں دیر ہے اور اللہ کے نبی جھاڑو کی سینک سے یا لکڑی کے تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس سوچ میں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جس بھائی کو اس قبر میں دفن کیا جائے گا میں یہی سوچ رہا ہوں اس قبر میں حساب و کتاب ہوگا، پتہ نہیں وہ ثابت قدم رہے گا یا نہیں. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے حساب و کتاب میں ثابت قدم رکھے. یہ صورتحال ذرا ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا پڑے گی. کیا ہے یہ؟ کیا مصیبتیں اللہ کے نبی کے اوپر نہیں آئی تھی؟ آپ کا اپنا بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہے. حضرت انس جنہوں نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا جاکنی کے عالم میں آپ چلیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چند صحابہ کو لے کر جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے گیا اور ماریہ نے وہ بیٹا جب میرے ہاتھ میں دیا، ابراہیم جس کی عمر 18 مہینے 1.5 سال کی تھی، وہ اس وقت جان اس کی اکھڑ رہی تھی، روح نکل رہی تھی، وہ کانپ رہا تھا. اس کی روح میرے ہاتھوں میں نکلی، جیسے میں نے اس کو اپنے گود میں لیا فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. عبد الرحمن ابن عوف میرے پاس کھڑے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں پھر آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہے، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نوح
نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، چیخنے اور چلانے سے منع کیا ہے، کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے، زبان سے جملے نکال نکال کر ادا کرنا اور بیان کر کر کے رونے سے منع کیا ہے۔ آپ کے بچے کی جب روح نکل رہی تھی اور جب نکل چکی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے۔ اس موقع پر جو تاریخی جملے اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے وہ امام بخاری اپنی بخاری کی کتاب الجنائز کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی روح کے نکل جانے کے بعد آپ نے جو جملے ادا کیے وہ یہ تھے، اپنی بے بسی اور لاچاری کا اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا اعتراف ان الفاظوں میں کیا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا۔ اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہے، والقلب يحزن اور میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم ایسے جملے اپنے رب سے نہیں کہیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دے، ہم ایسے جملے اپنے زبان سے ادا نہیں کریں گے جو میرے مولا کو ناراض کر دے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن تیری جدائی سے مجھے تکلیف ہے، تیری جدائی سے مجھے غم ہے، تیری جدائی سے میں پریشان ہوں۔ یہ ہے یعنی غمگین ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر پانا یہ ہماری بے بسی ہے، کیونکہ موت و زندگی کا خالق و مالک تو اللہ رب العالمین ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں تیرا۔ یہ تاریخی جملے بخاری میں آج تک موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ایسے نازک موڑ پر نبی اکرم کیا درس دے رہے ہیں۔ یہی حال آپ کا حضرت سعد ابن عبادہ کے انتقال پر ہوا تھا، اور ایسے موقع پر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ صبر کرو، بے صبری کے آنسو نہیں ہوں، آنسو صبر کے ہوں، رحمت کے ہوں، افسوس کے ہوں، غم کے ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، عرب کے اندر یہ دستور تھا اسلام کے نفاذ سے پہلے کہ وہاں جب کوئی مر جاتا تھا تو لوگ رونے اور پیٹنے کو اپنی بزرگی سمجھتے تھے، اپنی شرافت سمجھتے تھے۔ جو جتنا زیادہ ماتم کرتا تھا اور بیان کر کر کے روتا تھا اس کو سماج اور سوسائٹی کا سب سے معزز انسان مانا جاتا تھا۔ اور بڑے آدمی یعنی چودھری اور سرمایہ دار، امیر، پیسے والے لوگ جب مر جاتے تھے تو ان کے انتقال پر باقاعدہ کرایہ دار بلائے جاتے تھے، پیسہ دے کر ان سے رلوایا جاتا تھا، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا تھا آنسو بہانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے اسلام کو نافذ کیا تو آپ نے اس پرتھا کو، اس رسم کو آپ نے اپنے پیروں سے کچل دیا، پھر آپ نے نوحہ اور ماتم کو حرام قرار دے دیا۔ پھر یہاں تک فرمایا مرد جب اسلام لاتے تھے تو آپ ان سے صرف اس بات کی بیعت لیتے تھے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے۔ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ لیکن عورتیں جب اسلام لایا کرتی تھیں جو کافر ہوتی تھیں اور اسلام قبول کرتی تھیں تو اللہ کے نبی جب ان سے بیعت لیتے تھے وہ پردے کی اوٹ سے جب بیعت لیتے تھے تو ان کو اقرار میں ایک جملہ آگے بڑھنا پڑتا تھا کہ کہو کہ میں شرک نہیں کروں گی، کہو کہ میں شراب نہیں پیوں گی، کہو کہ میں زنا نہیں کروں گی، کہو کہ میں جوا نہیں کھیلوں گی، اور یہ سارے اقرار کرنے کے بعد ان کو ایک جملہ اور پڑھوایا جاتا تھا، کہو کہ میں کسی کے انتقال پر نوحہ نہیں کروں گی، ماتم نہیں کروں گی۔ یہ اسلام کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ بڑا آسان ہے ہمارے ہاں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ روتی ہیں، چیختی ہیں اور چلاتی ہیں، اور آج تک یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ پھر امام کائنات نے اس کو اسلام سے ایسا جوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے یہ حکم اسلام کا ایک قانون بنا دیا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میری زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول بنا دو، ایک ضابطہ بنا دو، اور لوگوں کو کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا۔ کس بات کا اعلان کر دیا؟ لیس منا من ضرب الخدود
موجود وہ مسلمان نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا امتی نہیں جو کسی کے انتقال پر اپنا چہرہ نوچے یا اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب اور اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کے نعرے لگائے، اپنے بچوں کا یا بڑوں کا نام لے لے کر پکار پکار کر بیان کر کر کے روئے، کہہ دو کہ وہ مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ اس سے بری ہے، اس کے اسلام سے بری ہے، میرے پاس اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے، ایسے مرد یا ایسی عورت کے لیے میرے دھرم میں، میرے مذہب میں کوئی انٹری نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ اصول اور یہ ضابطے کون طے کرے گا؟ کل پھر کسی کا انتقال ہوگا، پرسوں پھر کوئی مرے گا، پرسوں، یہ تو یقینی چیز ہے وہ آئے گی، اور ہم مردوں سے زیادہ اس گھر میں عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں، جو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے، اور عورتیں اس مرد کو دیکھتی ہیں جس کے ساتھ نکاح نہ زندگی میں حلال تھا، نہ وہ اس سے پہلے بھی پردہ تھا اور آج بھی پردہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کی شکل کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن سب سے زیادہ عورتیں اسی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں۔ اس پرتھا اور اس رسم کو کون ختم کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ موضوع ابھی بہت لمبا ہے، بہت باقی ہے، ابھی صبر کا بتانا ہے کہ انتقال پر صبر کیسے کیا جائے، صحابہ نے کیسے کیا، صحابیات نے کیسے کیا، پھر موت کو لوگ کس طرح اپنے گلے لگاتے تھے اور جتنی موت ان کے قریب آتی تھی وہ بیچارے خوش ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو رہ گئیں، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے الہ موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، موت کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ موت کے دن سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو حساب و کتاب دینا ہے، اے اللہ حساب و کتاب ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور شارٹ کٹ میں یہ دعا کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور اسلامی اصول اور اسلامی قوانین پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔